بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتاؤں گی، سحری کے ٹائم آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی، مسئلے مسائل سارے اللہ تعالیٰ منٹوں میں ختم کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں باندھ لیا جاتا ہے اور اللہ پاک دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، بس اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور ایک مرادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے تو آگے آ، اے شر کے تلاش کرنے والے تو رک جا۔ اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ سجایا جاتا ہے سال سے اگلے سال تک۔ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہے، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر بڑی عظمت والا اور برکت والا مہینہ سائے فضل ہونے والا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اس رات کا اجر اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا، اور اسی بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر رکھ دیا، اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر رکھ دیا، اور فرضوں کا ثواب 70 کے برابر رکھ دیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ہے رمضان المبارک کی عظمت، یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت جو اللہ رب العزت نے امت محمد پہ فرمائی۔ چینل پر نئے دوستوں سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی اس کے لیے بہت ہی اجر ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں جو آپ کو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ بالخصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا، بارش کی طرح برسے گا۔ اس وظیفے کو آپ 2 سے 3 اوقات میں پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 1، آپ سحری سے کچھ دیر پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز بھی ضرور ادا کریں۔ تو اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو نماز تہجد کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ بالفرض اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا تو آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔
زیادہ بیسٹ یہی ہے کہ اس کو سحری سے پہلے ایک تسبیح کر لیں، تاکہ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جو ناممکن کام ہے وہ بھی ہو جائے گا، مشکل سے مشکل تر کام بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا، 2 سے 3 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ باقی آپ اس عمل کو پورے رمضان تک جاری رکھیں۔ جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جب آپ رمضان المبارک میں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کے نامہ ایمان میں 70 درخت لگا دیے جائیں گے اور 70 گنا نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سحری سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے نماز والا، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، جتنا ٹائم آپ کے پاس ہو۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کی پوری تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد جتنی دفعہ آپ نے پہلے پڑھا ہے درود، اتنی ہی دفعہ درود شریف بعد میں پڑھنا ہے، اول اور آخر دونوں دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر بڑی عاجزی کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یقین جانیں آپ کے گھر میں اتنا مال و دولت ہوگا اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجتیں پوری ہوں گی، بیماری آپ کے گھر میں نہیں آئے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک کے کلام میں کتنی طاقت ہے، اور اللہ پاک سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بڑا سننے والا ہے، کہ اللہ پاک ہمارے لیے کیسے کیسے وسیلے پیدا کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے اس کلام میں اتنی برکت ہے۔ یہ عمل آپ نے سحری سے پہلے پورا مہینہ کرنا ہے، اس کے بعد بھی آپ یہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ باقی آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پہلے اشرے کی دعا ہے، یہ بھی ساتھ ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمتوں سے برکتوں سے نوازے گا۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔